الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم کتنی دیر تم ٹھہرے رہے ہو فی الارض زمین پر عدد سنین گنتی کے سالوں کی تعداد بتاؤ۔ قالوا کہیں گے لبثنا ہم ٹھہرے رہے ہیں یومن ایک دن او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین پس پوچھ لیں ان فرشتوں سے جو دنوں کو شمار کرتے رہے گنتی کرتے رہے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے إِن لَبِثْتُمْ نہیں تم ٹھہرے إِلَّا قَلِيلًا مگر اس سے بھی تھوڑی مدت۔ لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ بے شک تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ قیامت کے دن مجرموں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور ان کو احساس دلائیں گے کہ تم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا۔ دنیا کی عارضی زندگی کی خاطر آخرت کا ہمیشہ کا انعام فائدہ ترک کر دیا۔ دنیا کے عارضی پرافٹ کے لیے آخرت کا لاس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انالیسز کریں گے، موازنہ کریں گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی حقیر ہے، کتنی چھوٹی ہے، کتنی کم تر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تم نے کتنا بڑا اپنی زندگی سے داؤ کھیلا ہے، آخرت کی زندگی ضائع ہی کر دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ جلدی فائدہ جو نظر آنے والا اس کے پیچھے بھاگتے تھے۔ تذرون الآخرہ آخرت کے ہمیشہ کے فائدے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت جہاں اور کئی سوالات ہوں گے وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کتنے سال زندگی گزاری ہے۔ تو وہ جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ آخرت کے ان ہمیشہ کے معاملات کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ نے صحیح کلیریفیکیشن کرنی ہے، کاؤنٹنگ کرنی ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب لینا ہے تو فاسأل العادین ان فرشتوں کے رجسٹر دیکھ لیں جو گنتی کر رہے تھے سالوں کی، صدیوں کی، ہزاروں لاکھوں سالوں کی۔ ان کو تو ذمہ داری یہ تھی جب سے دنیا بنی جب تک قیامت نہیں آئی وہ ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، سیکنڈ
سال صدیاں لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی گنتی پوچھ کے کرنا کیا ہے؟ وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی طاقت کو، اختیارات کو، قوت کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ نہیں آئیں، آخرت میں بھی نہیں آئیں گی، تا وقت کہ وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہو جائے، پھر اسے ایک ایک چیز سمجھ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا، تم کہتے ہو ایک دن یا دن کا حصہ، تم تو اس سے بھی کم مدت گزار کے آئے ہو۔ تو دن 24 گھنٹوں کا ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ 60 سیکنڈ، 60 منٹ، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ، اور پھر 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، یہ ایک اندازہ کیا گیا۔ 24 گھنٹے کا یہ سرکل انسانوں کا بنایا ہوا ہے، جبکہ جو پوزیشن اللہ رب العزت نے شروع دن سے رکھی ہے وہ ہفتے کے دن ہیں اور مہینوں کے دن ہیں۔ 7 دن ہفتے کے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگلوار، بدھوار، جمعرات، پھر جمعہ آ جاتا ہے۔ 8ویں دن کا تو نام ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی 12 مہینے ہیں، وہ دیسی مہینے دیکھ لیں، جیسے یہ ساون چل رہا ہے، جیٹھ ہار گزر گئے، پھر اسی طرح پو ماگھ آ جائیں گے، تو یہ سارے دن ان کو بھی کاؤنٹنگ کرو، یہ بھی 12 ہیں۔ انگریزی مہینے دیکھو، جنوری، فروری، مارچ، نومبر، دسمبر، وہ بھی 12 ہیں۔ اسلامی مہینے دیکھ لو، محرم، صفر، محرم چل رہا ہے، 1445 ہے، تو یہ بھی ذوالحج پہ جا کے 12 پورے ہو جاتے ہیں۔ 13واں مہینہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا نام ہی کوئی نہیں، پھر 1 2 3 سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گنتی ہے نا، اس کے ہندسے بھی صرف 10 ہیں۔ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 0 بھی ایک ہندسہ ہے، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بس آگے جو 10 ہے وہ 2 ملا کے 10 بنتا ہے، 100 3 ملا کے 100 بنتا ہے، 1000 4 ملا کے 1000۔ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے، ہندسے بڑھاتے جائیں، گنتی بڑھتی جائے گی۔ اصل گنتی کے جو ہندسے ہیں وہ 10 ہی ہیں، 11واں ہندسہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سسٹم تیار کیا ہے وہ شروع دن سے قیامت تک ایسے ہی چلنا ہے۔ یہ جو دن رات کا نظام ہے، یہ 24 گھنٹے انسانوں کے بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو دن کا جو کچھ حصہ بنتا ہے نا، وہ ہمارے اپنے بنائے نظام کے مطابق چند منٹ یا چند سیکنڈ بنتا ہے، آخرت کے مقابلے میں۔ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا، تم تو دن کے ایک حصے سے بھی کم مدت رہ کے آئے۔ تو دن کیا ہے، رات کیا ہے، 24 گھنٹے، تو اس کا ایک حصہ کیا بنتا ہے؟ اگر 3 حصے کیے جائیں تو 12 گھنٹے کے 3 حصے بنتے ہیں، 4 گھنٹے کا ایک حصہ، پھر 4 کا، پھر 4 کا، اور رات کے کیے جائیں پھر 4 4 ہیں۔ اور اگر 24 گھنٹے کے 3 حصے کیے جائیں تو پھر 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو ایک حصہ دن کے لحاظ سے کریں تو 4 گھنٹے، 24 گھنٹے دن رات کے لحاظ سے کریں تو 8 گھنٹے،
اللہ فرماتے ہیں تم اس سے بھی کم مدت رہ کے آئے ہو۔ تو وہ کیسے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا، 50 الف سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، اور دنیا کے 50 سال، 60 سال، 70، 80، 100 سال لگا لو، 500 سال، 1000 سال لگا لو، جس نے عمر گزاری ہے اس کی عمر بھی 1000 کو 50,000 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرو تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے 1 منٹ یا اس کا کچھ حصہ دنیا میں گزار کے گیا ہے۔ آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں باقی جو اگلے دن ہیں، ہر اگلا دن 50,000 سال کا، اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کب ختم ہونے ہیں۔ تو ہمیشہ کی زندگی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی چند منٹ، چند سیکنڈ ہے۔ اور وہ بھی اگر ہم اور مزید ڈیپلی غور کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے یہ جو چند سال ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، وہ بھی پہلے 15 سال تو بچپن میں گزر گئے، اس کے بعد باقی رہ گئے 50 سال، وہ آدھے ہم نے نیند میں گزار دیے، باقی رہ گئے 25 سال، اس میں سے بھی 10 سال بڑھاپے کے وہ بھی نکل گئے، تو رہ گیا ہے 10، 12، 15 سال۔ جو کچھ بھی ہم نے اپنے جسمانی ایکٹیویٹیز کے ذریعے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، طاقت اور تفنن کے ساتھ اپنے دنیاوی معاملات گزارے ہیں، وہ سارے کے سارے تو 10-15 سالوں پہ محیط ہیں۔ کیا ہم اپنے دنیا کے یہ 10 سال صحیح نہیں کر سکتے آخرت کی ہمیشہ زندگی کے لیے؟ اور جو اپنے ان 10-15 سال کو صحیح کر لے گا وہ ہمیشہ کے فائدے میں رہے گا، اور جس نے اپنے یہ سال ضائع کر لیے نا وہ آخرت کے ہمیشہ کے نقصان میں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی آدم کا بیٹا یا بیٹی اس وقت تک، یعنی نسل انسانی میں کوئی انسان اپنا قدم نہیں ہلا سکیں گے اللہ کے دربار سے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دیں۔ ان میں سے ایک خاص سوال یہ ہوگا ان شباب ہی، اپنی جوانی کے دن رات کہاں گزار کے آئے، کن کاموں میں گزار کے آئے۔ اور یہ بھی نتیجہ خیز بات ہے کہ بندے نے جو کام جوانی میں زیادہ کیے ہوں نا، بڑھاپے میں بھی وہی کام کرتا ہے، وہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ جاتی نہیں ہے۔ تو جو انسان کا حال ہے نا اسی نے ماضی بننا ہے اور اسی کا فیوچر پہ اثر ہونا ہے۔ تو اپنا حال صحیح کر لے، اپنی حالت صحیح کر لے، ماضی بھی صحیح ہو جائے گا، مستقبل بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو ماضی بھی صحیح، حال بھی صحیح، مستقبل بھی صحیح، تو آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ لو انکم کنتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لو، مگر نہ بڑا پچھتانا پڑے گا۔ اس دن کے پچھتانے سے پہلے بندہ یہی اسی دنیا میں سمجھ لے۔ اس وقت کہیں گے یا رب تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم بڑے ہی نیک ہو کے آئیں گے۔ تو ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے دوبارہ معافی کر لے کے واپس آگے نیک ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھیں کہ وہاں سے ہو آئے ہیں، اب کر لو جو کرنا ہے، ایک دفعہ دیکھ آئے ہیں، ایک دفعہ مزہ چکھ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے، نہ کوئی وہاں جا کے واپس آ سکتا ہے نہ آئے گا، ایک ہی پھیرا ہے دنیا میں، یہ کوئی 7 جنم 14 جنم 21 جنم تو ہے نہیں، یہ ایک ہی موقع ہے۔ اور اس موقع پہ بھی بندے کو دنیا میں کئی حادثات اس قدر
قریب سے نظر موت آنکھوں سے دیکھ کے بندہ واپس آ جاتا ہے، بندے کو چھو کے گزر جاتی ہے، ٹکرا کے گزر جاتی ہے، تو وہ ہوتا کیا ہے؟ یوں سمجھو اللہ نے تمہیں وہاں سے دوبارہ بھیج دیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کہ جو پہلے مسٹیک ہو چکے ہیں، کمیاں ہو چکی ہیں، جو نیک کام کرنے تھے نہیں کر سکے، جو برے کر رہے ہو وہ چھوڑتے نہیں، تو ان سب کو ترک کر کے نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دیں گے، آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتنی دیر تم ٹھہرے رہے ہو زمین پر؟ سالوں کی گنتی کے برابر۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے ہم ٹھہرے رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، پس آپ پوچھ لیں گنتی کرنے والوں سے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تم ٹھہرے دنیا میں مگر اس سے بھی تھوڑی مدت۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو سمجھ لیتے۔ صدق اللہ العظیم۔